ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے ربیع الاول کا مہینہ کیوں چنا، ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ عربی میں ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلی، تو ربیع الاول کا معنی ہوگا پہلی بہار۔ گویا اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بھیج کر آقا کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں کر کے یہ بتلا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات میں تشریف لانا پہلی بہار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہار اول ہے۔ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ولادت کا تذکرہ کافی نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کیوں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیوں ہوئی، اس کا مقصد، اس کا سبب، اس کی وجہ کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ گویا صرف ولادت کا تذکرہ کافی نہیں، بلکہ ولادت کے مقصد کا تذکرہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں مختلف مقاصد کے لیے تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، تبلیغ کئی مقاصد کے لیے تھی۔ ایک مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں کیوں آیا، اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق پوری دنیا میں پھیلا دوں، میرے ماننے والے اچھے اخلاق اپنانے والے بن جائیں۔ آج آپ کو نمازی تو بہت مل جائیں گے، آج آپ کو تلاوت کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، آج آپ کو ذکر و اذکار کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، آج آپ کو تسبیحات پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، آج آپ کو تہجد گزار بہت مل جائیں گے، آج آپ کو اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، نوافل پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، چلہ تبلیغ پہ جانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے مشکل سے ملیں گے، خال خال ملیں گے۔ آج اجتماعی طور پر مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر اچھے اخلاق کی محتاج ہے۔ جب تک ہم اچھے اخلاق اپنانے والے نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہماری تنزلی ترقی میں نہیں بدل سکتی، اس وقت تک ہم دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آقا کی ولادت کے مقصد کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔